نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر نمبر 21 ہے. تو گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے مکمل بائیکاٹ جو ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا، اس کا ذکر ہم نے شروع کیا تھا. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تھے اس کا بھی مختصر سا ذکر آیا تھا، اور ابو طالب جو تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی اس کا بھی ہم نے گزشتہ نشست میں ذکر دیکھا تھا. تو 3 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب، سارے لوگ، مطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سپورٹرز تھے وہ سارے کے سارے 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں تھے. شیب ابی طالب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ابی طالب سردار تھے نا، تو ان کے آپ سمجھے کفالت میں تھے، آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں، اس وجہ سے اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. چلیے ہم اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. آپ سبھی سے بھی گزارش ہے جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ درود شریف پڑھیں. آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. تو ہم بھی ہماری مجلس کا آغاز کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو ان لوگوں کا رویہ تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شیب ابی طالب سے نکل کر حج کے ایام میں حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں تشریف بھی لے آتے، اور جو لوگ حج کے لیے حج کے موقع پر دوسری جگہوں سے آئے ہوئے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے لیے ہمیشہ پیچھے پیچھے ابو لہب ان کے پیچھے پیچھے جاتا اور ان لوگوں کو یہ کہتا کہ معاذ اللہ ان کی بات نہ سنیں، یہ جادوگر ہے. تو ہم نے یہ گزشتہ نشست میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی. تو آج ہم جو باب سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے صحیفے چاک کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک صحیفے پہ لکھا گیا تھا نا، جیسے گزشتہ نشست میں ہم نے دیکھا کہ باضابطہ انہوں نے تحریر کی تھی ایک صحیفے پہ، پورا آپ سمجھے کانٹریکٹ اگریمنٹ سمجھے کہ ان سارے لوگوں سے سارے تعلقات رد کر دیے جائیں گے، ان سب سے ہٹ کٹ کر ہم اپنا بزنس کریں گے، ان سے کوئی تجارت نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا. ایسی ایسی ان کی شرط تھی، اور وہ ساری چیزیں انہوں نے لکھ رکھی تھی ایک تحریر کے فارم میں نا. تو آپ سمجھے ایک اگریمنٹ یا کانٹریکٹ، مطلب آفیشیل نوٹس سمجھے بہتر ہوگا، آفیشیل نوٹس کی طریقے سے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا تھا، اور وہ باضابطہ لکھا ہوا تھا، اور یہ کعبۃ اللہ کے انٹرنس پہ لگا دیا گیا تھا. تو یہاں پہ اسی صحیفے کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو صحیفہ تھا اسے چاک کیا جاتا ہے. چاک یعنی چاک کہتے ہیں کہ اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے نا. تو وہ کب پھاڑا گیا، کس وجوہات سے پھاڑا گیا، چلیں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو ان حالات پر پورے 3 سال گزر چکے تھے، یعنی کہ مکمل جو بائیکاٹ کیا جا رہا تھا مسلمانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیب ابی طالب میں رہتے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے. اس کے بعد محرم 10 نبوت میں، تو آپ سمجھے جو مکمل بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہوا یہ ہوا 7 نبوی میں، اور 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک، 10 نبوی کی محرم میں صحیفہ جو تھا جس پر یہ تحریر لکھی گئی تھی اس کو چاک کیا گیا، اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیا جانے کا واقعہ پیش آیا. تو یہ جو ظالمانہ انہوں نے رد و عمل کیا تھا، اس کا صحیفہ جو انہوں نے لکھا تھا اس کو چاپ کیا گیا 10 نبوت میں. تو 10 نبوی یا 10 نبوت جو محرم کا مہینہ تھا اس میں یہ ہوا ہے. تو میں اگر 10 کہوں تو آپ کو میں بار بار ہمیشہ دہراتی چلوں کہ 10 نبوی میں کہتی ہوں یا 2 نبوی میں کہتی ہوں، 7 نبوی میں کہتی ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار ہوا ہے 40 برس میں. تو 40 برس کے بعد کے جو سال ہے نا اسے کہتے ہیں نبوی. تو جیسے کہ اگر آپ پہلا سال کہیں گے تو پہلی نبوی،
2 नबवी, 3 नबवी, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का इज़हार मिलने के बाद के सालों की गिनती है। वहाँ से नबूवत की गिनती शुरू होती है। तो 10 नबवी में जब कहूँगी तो आप ये समझ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का इज़हार हो गया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल हो चुके थे ना, तो ये नबवी में ये वाक़या पेश आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा जो थे उनको जो ये मुकम्मल बाइकआउट किया खत्म हुआ, तो ये ख़त्म हुआ है, आप समझे तकरीबन 10 नबवी में ये ख़त्म। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। इसकी वजह ये थी कि शुरू ही से कुरैश के कुछ लोग अगर इस अहद पैमान से राजी थे तो कुछ नाराज भी थे और इन ही नाराज लोगों ने इस सहीफे को चाक करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुए। तो शुरुआत से ही आपने देखा होगा, जब से मैं सीरत का दर्स दे रही हूँ, मैं हमेशा ये बात दोहराती हूँ कि ये जो मक्के में इनकलाब आया था ना, ये सारे रिश्तेदारों में, जानने वालों में, बीवी शौहर, बाप बेटा, करीबी रिश्ते, एकदम करीबी रिश्ते जो थे, इनमें इख्तलाफ आ गया था इस वजूहात पर कि अल्लाह की वाहदानियत पे ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो जहालत से रोकते, परस्ती से रोकते ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा जो है बुत परस्ती से रोका करते थे, अल्लाह की वहदानियत पर जोर दिया करते थे। तो इसी वजूहात की वजह से ये कुरैश के लोगों आप समझे एक तरीके से वो बढ़ गए थे ना। तो लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो वजह से इसके कि वो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उनके दिल में हमदर्दी थी उन लोगों के लिए, क्योंकि ये इन्हीं के कबीले के लोग थे, इन्हीं के, तो इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो ये अहद पैमान जो किया गया था, जो तहरीर की गई थी, जो सहीफा पर लिखा गया था, इससे नाराज भी थे। वो 3 सालों में भी हमने जैसे गुज़िश्ता नशिस्त में देखा कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे उनको लाकर कुछ खाने की चीज़ें दिया करते थे। तो वजह इसके कि वो सपोर्टर नहीं थे, मतलब यानी कि दीन में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी मदद किया करते थे ना। तो इसी तरीके से यही लोग जिन्होंने यही लोग जो ईमान नहीं लाए थे, अ, यही लोग जो ईमान नहीं लाए थे, कुरैश के लोग, इन सभी लोगों से आप समझें कि मदद हुआ करती थी और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चाहा कि हम हमारे लोगों को किसी न किसी तरह बचा लें ना, तो उन्होंने तब क्या किया, उन्होंने चाहा कि हम किस तरीके से बचा सकते हैं, हम इस तहरीर को खत्म कर देंगे, यानी कि जो लिखा गया सहीफा है उसको रद्द कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं लोगों ने अम, इस तरीके से उन्होंने उस सहीफे को खराब करने की कोशिश की। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसे अंजाम दिया। तो इसका असल मुक़र्रिख़ कबीले बनु आमिर बिन लुहै का हाशिम बिन अमर नामी एक शख्स था। तो इसका नाम हाशिम बिन अमर था, आप समझे। तो ये बनु आमिर जो है ये कबीले का नाम है और हाशिम जो है वो जो शख्स था उसका नाम है, जो अम्र का बेटा था। तो इसने क्या किया कि ये रात की तारीकी में छुपके-छुपके शैब अबी तालिब के अंदर गल्ला भेजकर बनु हाशिम की मदद भी किया करता था। तो ये जो शख्स था, जिसका नाम हाशिम मिलता है, हाशिम बिन अम्र, ये शख्स, इसको हमदर्दी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम से, उसके रिश्तेदार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शैब अबी तालिब में थे। तो ये क्या करता, रात की तारीकी में जब सारे लोग सो रहे होते तो छुपके छुपाते वो शेब अबी तालिब में आता और गल्ला भेजा करता था और बनु हाशिम की मदद भी किया करता था। ये जुबैर बिन उमैया मखजूमी के पास पहुंचा। जुहैर की माँ आतिका हैं अब्दुल मुत्तलिब की साहबजादी, यानी अबू तालिब की बहन थी, और उससे कहा, जुहैर, क्या तुम्हें ये गवारा है कि तुम तो मज़े से खाओ पियो और तुम्हारे मामू का वो हाल है जिसे तुम जानते हो।
تو وہ ان کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی نا کہ زبیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھا رہے ہو، لیکن تمہارے جو ماموں ہیں یعنی کہ ابو طالب، وہ شیب ابو طالب میں بالکل پستہ حالت میں مشکل سے تنگی سے وہ سارے لوگ گزارا کر رہے تھے نا. کئی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اناج سارا ختم ہو جاتا اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو فاقوں میں ان کے دن گزرتے نا، پتے کھا کر ایسے بھی ان کے دن گزرے ہیں. تو یہ ان سے آ کے کہتی ہے کہ تم یہاں پر مزے سے کھا رہے ہو اور پی رہے ہو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو. تو زہیر نے کہا افسوس، میں تنی تنہا کیا کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اس بات کا افسوس ہے، لیکن میں تنی تنہا اکیلے میں ایک اکیلا انسان میں کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا. تو انہوں نے کیا کہا، زہیر جو ہے انہوں نے کہا کہ میرا خود دل بہت شکستہ ہے یہ سوچ کر، مجھے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی میرے ساتھ ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑ دیتا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے. تو یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ابو طالب کی بہن جن کا نام آتا ہے عاتکہ، یہ زہیر کی ماں ہے. یہ ان سے بات کر رہی ہے نا، تو آپ سمجھے کانٹیکسٹ کی کون کس سے بات کر رہا ہے. ابو طالب کی بہن ہے جن کا نام عاتکہ ہے، یہ زہیر کی ماں ہے جو ان سے بات کر رہی ہے اپنے بیٹے سے، جو کہہ رہی ہے کہ تم تو اچھے سے مزے سے کھا پی رہے ہو، لیکن تمہارے ماموں جو شیب ابو طالب میں ہے وہ کتنی پستہ حالت میں ہے. تو یہاں پر زہیر نے کہا کہ میں اکیلے تنہا تنہا کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ زہیر نے کہا کہ اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑ دیتا نا. تو یہ ان کی ماں کہہ رہی ہیں کہ اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اور آدمی موجود ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا میں ہوں. تو زہیر نے کہا اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو. تو تم ایک ہو گئے، دوسری میں ہو گئی، ہم دونوں یہ چاہتے ہیں کہ صحیفے کو وہ کر دے. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے امی آپ ہیں، لیکن اور بھی کوئی ہونا چاہیے نا، تو تیسرے آدمی کو تلاش کریں. اس پر ہاشم متیم بن عبدی کے پاس گئے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے متیم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے معاملات کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی حمیت کیوں کر رکھی ہے. تو یہ قبیلے کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے نا، ان کے پاس جانے کا ان کا رواج ہوتا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کرنا ہوتی تو پہلے یہ ان کے پاس جایا کرتے نا. تو انہوں نے بھی وہ قبیلے کے جو بڑے لوگ تھے ان کے پاس جا کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں ایسا اپنے ہی لوگوں پر، قریش کے ہی لوگ ہیں نا یہ سارے دن پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو انہوں نے خرابت داری، رشتہ داری، ساری چیزوں سے حوالہ دیتے ہوئے یہ گفتگو کی. تو یاد رہے کہ متیم بن عبد مناف ہی کی نسل سے تھا. تو متیم جو تھا یہ عبد مناف کی ہی نسل کا شخص ہے. تو متیم نے کیا کہا، افسوس میں تنے تنہا کیا کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس نے بھی یہی چیز کہی، دیکھیں آپ، افسوس میں تنے تنہا کیا کر سکتا ہوں. تو ہاشم نے کیا کہا کہ ایک آدمی اور موجود ہے. تو متیم نے پوچھا کون؟ ہاشم نے کہا میں. تو متیم نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو. ہاشم نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں. پوچھا کون؟ کہا زبیر بن امیہ. متیم نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو. اس پر ہاشم بن عمر ابو بخاری بن ہاشم کے پاس گئے اور اس سے بھی اسی طریقے کی گفتگو ہوئی جیسی متیم سے کی تھی. اس نے کہا کہ بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہاشم نے کہا ہاں. پوچھا کون؟ کہا زہیر بن ابی امیہ. تو یہ دیکھیں ایک شخص دوسرے شخص کے پاس جا رہا ہے اور اسی متعلق گفتگو کر رہا ہے. تو وہ شخص بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک شخص نے یہی کہا کہ میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں. تو ہر کسی کو افسوس تھا. یہ جتنے بھی لوگوں کے نام آئے ہیں، زبیر ہو گیا، متیم ہو گیا، ہاشم ہو گیا، یہ سارے لوگ جو ہے، یہ تین لوگ مل کر چوتھے کو تلاش چوتھے کو تلاش کرنے کے لیے وہ گئے ہیں عمر بن ابو بخاری کے پاس نا. تو یہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، یا پھر یہ جو تم بات کہہ رہے ہو اس میں کوئی شامل ہے بھی یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کون کون شامل ہے. تو انہوں نے کہا کہ زہیر بن ابی امیہ، متیم بن ابی عدی اور میں یعنی کہ ہاشم. اس نے کہا اچھا تو اب پانچواں آدمی ڈھونڈ. اس کے لیے ہاشم
زما بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گئے اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ یعنی کہ جس چیز کے لیے تم مجھے بلا رہے ہو اس کام کے لیے کیا کوئی اور بھی متفق ہے؟ تو یہ اس شخص کے پاس ہے نا جو مطلب کی اولادی میں سے تھے نا، مطلب کی جن کا نام ملتا ہے زما بن اسود، تو یہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تمہاری یہ جو گفتگو ہے جس بارے میں تم بات کر رہے ہو اس سے کوئی اور متفق ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاشم نے اس بات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلایا، جن جن لوگوں کے ابھی تک میں نے نام بتایا نا 4 لوگ، تو یہ بھی اس میں شامل ہو گئے، آپ سمجھیں 4-5 لوگ جو تھے ان میں۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے جو ان کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ تو یہ 4-5 لوگ جو طے ہو گئے تھے نا، یعنی کہ ایک دوسرے سے گفتگو کر کے آپ سمجھے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان لوگوں میں یہ رواج تھا کہ کسی ایک قبیلے کو ٹارگٹ نہ ہو، یعنی کہ مشکل کسی ایک قبیلے پر نہ آئے، اس لیے وہ الگ الگ قبیلوں کے ایک ایک شخص کو ہمیشہ ہر چیز میں شامل کیا کرتے تھے، تاکہ اگر لڑائی کا کوئی ہو تو سارے لوگوں کو فیس کرنا پڑے نا، کوئی ایک ٹارگٹ نہ بنے۔ اسی طریقے سے انہوں نے الگ الگ 5-6 یہ لوگ جو تھے ایک ساتھ جمع ہو کر انہوں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے، اس صحیفے کو پھاڑ دیں گے، یعنی چاک کر دیں گے۔ تو زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ تو زہیر جو تھے انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے آگے بڑھوں گا اور میں آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس بارے میں کہوں گا۔ تو صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیفتان کیے ہوئے پہنچے، پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولے۔ تو یہ زہیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسے لوگوں کا معمول تھا صبح اٹھ کر کعبۃ اللہ میں آنا، تو انہوں نے بھی اپنے کپڑے پہنے اور بیت اللہ میں آئے اور 7 طواف کے چکر لگائے اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولے کہ مکے والوں کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے، بنو ہاشم تباہ و برباد ہو، نہ ان کے ہاتھ کچھ بھیجا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے، خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور خرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے، جن کا نام زہیر ملتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم تو یہاں آرام میں اچھے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سکون میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن وہاں ہمارے رشتہ دار، ہمارے قرابت دار، ہمارے جاننے والے، ہمارے دوست احباب سارے لوگ اتنی مشکل میں ہیں۔ تو انہوں نے یہ ساری باتیں کہی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ظالمانہ جو یہ آپ نے تحریر کی ہے اس صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ابو جہل جو مسجد حرم کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، یہ سارے بڑے بڑے کفار ملتے ہیں، سب سے بڑے۔ انہوں نے اتنی دین اسلام کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، یعنی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے اتنی مشکلیں انہوں نے طے کر رکھی تھی۔ ہمیشہ آپ دیکھیں جہاں پر بھی سیرت میں ان کا ذکر آئے گا اسی حوالے سے آئے گا کہ کس طریقے سے ریپلسو ہوتے، کس طریقے سے آپ سمجھے اپوز کرتے کوئی بھی اچھی چیز کو، وہ کس طریقے سے اپوز کرتے، اسی کے بارے میں ہمیں ان کا ذکر ملے گا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جب نیکی کی طرف بلایا جائے یا آپ سمجھے کوئی اچھے کام کے لیے، انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جو صحیفہ ہے یہ ظالمانہ ہے، اس کو چاک کر دیا گیا۔ سب سے پہلے کون بولا؟ سب سے پہلے ابو جہل اٹھا اور اس نے کہا جو مسجد حرم کے ایک گوشے میں یعنی کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا کہ تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زما بن اسود نے کہا، زما بن اسود اوپر جن کا ذکر گزر چکا ہے نا، تو زما بن اسود نے کہا کہ باخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ
تم غلط کہتے ہو کہ یہ صحیفہ نہیں پھاڑا جا سکتا، کیونکہ جب یہ لکھا گیا تھا تب بھی اس میں سے بہت سارے مطلب قبیلے کے لوگ تھے جو اس سے راضی نہیں تھے، اس سے متفق نہیں تھے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پر ابو البختاری نے گرہ لگائی، زما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد متیم بن جو یہ سارے ایک کے بعد ایک سیکوینس میں وہ اوپر 5-6 لوگ جو جمع ہوئے تھے نا، ان کے ایک ایک سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، آپ دیکھیں۔ اسی طریقے سے ابو البخاری نے زما بن اسود کی بات کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد متیم بن عدی نے کہا کہ تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برکات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جو اگینسٹ تھے وہ ہمیشہ یعنی کہ وہ صحیفے کے سپورٹ میں جو اپنے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ 5-6 لوگ جو یہ طے کر کر آئے تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس صحیفے کو پھاڑ دینا ہے تاکہ یہ عہد جو ہوا ہے یہ ختم ہو جائے، تو وہ اس کے سپورٹ میں اسٹیٹمنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہاشم بن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کی، تو یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ تو ابو جہل جو تھا یہ سمجھ گیا کہ یہ یہاں آ کر یہ جو بات کر رہے گفتگو کر رہے ہیں، یہ پہلے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے نا، کہ ابھی کا ابھی انسٹنٹلی ایک حامی بن کر نہیں بات کر رہے ہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے ہی لوگ رات میں مل چکے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے سے متفق ہیں۔ تو اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے، تو جو ابو طالب ہیں وہ بھی موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور خرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں، اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو یہ بات بتائی، تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے، اور اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرے، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارا بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ یعنی کہ آپ پھر سمجھے جو صحیفہ جو آپ سمجھے جو اگریمنٹ انہوں نے بنایا تھا نا، جو ڈاکیومنٹ تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے سے یہ بتلا دیا تھا کہ وہ صحیفے کو کیڑے، آپ سمجھیں کیڑے جو ہوتے ہیں نا، جو کاغذ وغیرہ کو کھا جاتے ہیں نا، اللہ نے ایسے کیڑوں کو اس چیز جس میں بھی انہوں نے لٹکایا ہوا تھا اس کے اندر وہ کیڑوں نے اس کو کھا لیا تھا اور کھانے لگے تھے، اور آپ سمجھیں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے سے بتا دی تھی، اور یہ بات کا ذکر ابو طالب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو ابو طالب نے یہی بات ان لوگوں کے سامنے کہی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، تو اگر یہ بات سچی نکلی کہ وہ کیڑے اسے کھا رہے ہیں یا آدھا باقی ہے یا جتنا بھی انہوں نے کھا لیا ہے، اگر وہ خراب ہو گیا ہے اور یہ بات سچی ہے، تو تم ہمیں جو بائیکاٹ کر رہے ہو یا تم نے ہم سے جو تجارت کا معاملہ بند کر رکھا ہے اس کو ختم کر دو گے، اور اگر وہ سچ نہ ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تم جو چاہے وہ کرو۔ تو یہ بات ہوئی تھی، یہ ہوا تھا۔ تو جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو سارے متفق ہو کر آئے تھے نا کہ اس صحیفے کو پھاڑ دیں گے، ان کو یہی بات صحیح لگی کہ اس کو چیک کیا جائے نا، اچھے سے نکال کر دیکھا جائے کہ یہ واقعی میں کیا اس کو کیڑے لگ گئے ہیں جو اس کو کھا رہے ہیں۔ تو ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو متیم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا، کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس صحیفے کو صفایا کر دیا ہے، تو اس صحیفے کا جو ہے
کیڑوں نے صفایا کر دیا، جس چیز میں انہوں نے وہ لٹکایا ہوا تھا دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی ہے، لیکن جب انہوں نے نکال کر دیکھا اس کو تو صاف صاف طور پر یہ پتا چل گیا کہ جو صحیفہ تھا اسے چاک کر دیا گیا تھا، ان کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس صحیفے کا صفایا کر دیا ہے، صرف بسمک اللہ باقی رہ گیا، یعنی کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ جو صحیفے میں انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ساری کا سارا ختم ہو جائے گا، اور اس میں جو باقی رہ جائے گا، جو حصہ باقی رہ جائے گا، وہ صرف یہی جس پہ اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوگا وہی حصہ باقی رہ جائے گا۔ تو یہاں پر صرف جس حصے میں بسمک اللہم لکھا ہوا تھا، اللہ کا جو نام لکھا ہوا تھا وہی باقی رہ گیا، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچ گیا، یہ کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ جہاں جہاں بھی انہوں نے اللہ کا نام مینشن کیا تھا اس میں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا گزشتہ نشست میں، اور میں سیرت کی جو بھی کلاسز لیتی ہوں میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ یہ جو کفار و مشرکین تھے، یہ اس طریقے کے کفار و مشرکین تھے کہ یہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی بھی کرتے تھے۔ تو یہ کوئی مصیبت آن پڑتی، کوئی تکلیف آن پڑتی، تو یہ سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارتے، اللہ ہی سے مدد مانگتے، لیکن جب خوشگواری کا موسم آ جاتا اور سب اچھا ہو جاتا تو یہ ان کے بتوں کو زیادہ فوقیت دیتے اللہ کے بچوں سے، معذاللہ۔ تو یہ ان کا رویہ تھا، تو انہوں نے اس تحریر میں بھی اللہ کا نام بہت ساری جگہ لکھا تھا، جیسے کہ آپ نے دیکھا نا ابو جہل بھی اللہ کی قسم کہہ رہا ہے، تو ایسے آپ کو سیرت میں جو یہ کفار و مشرکین ہیں ان کے زبانوں سے بھی اللہ کا نام سننے کو ملے گا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان خالص نہیں تھا، یعنی کہ یہ اللہ کو واحد معبود نہیں مانتے تھے، جو کہ ہمارے ایمان کا بیس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو معبود برحق ماننا، سب کچھ کرنے والا ماننا، یہ ہمارے ایمان کا سب سے اہم عقیدہ ہے۔ اس کے بعد صحیفہ جو تھا وہ چاک ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقیہ تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل آئے، اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم و شان نشانی دیکھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا وہ دوبارہ ان کے سامنے سچ ہوئی، ایک نشانی کے طور پہ ہوگی نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے سے بتا دیا، اور انہوں نے ابو طالب کو بتایا، ابو طالب نے آ کر سارے مکے والوں کے سامنے مخاطب ہو کر کہا، اور قریش کے لوگ اس پر راضی بھی ہو گئے کہ آپ انصاف کی بات کہتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے چیک کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا وہ ساری کی ساری باتیں سچ تھی، تو یہ گویا ایک عظیم و شان نشانی اللہ نے دکھائی تھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ملتا ہے کہ وَإِن يُرِيدُوا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ تو گویا آپ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر، سورہ بقرہ میں، ایسے ہی آگے قرآن مجید میں دوسرے سوروں میں بھی اللہ نے فرمایا نا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ اللہ نے ان کے آنکھوں پر، کانوں پر مہر لگا دی ہے، یہ نہ تو کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ تو سن سکتے ہیں، کس چیز کو دیکھنے اور سننے کے بارے میں بتایا جائے، یعنی کہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اور ہر چیز کو حق جاننے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتے، بولتے، کہتے، سننے کے باوجود بھی ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ان گویا اللہ نے ان کو ایسے بیان کیا ہے قرآن میں کہ یہ گویا اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ دین کے متعلق ان کو نہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ دین کے متعلق اگر کوئی نشانی بھی دیکھتے ہیں تو نہ وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ وہ اس سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، معاذاللہ۔ تو ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر نشانی کو جھٹلاتے اور یہی کہتے کہ یہ چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر ہی میں رہے، چند قدم وہی انہوں نے اختیار کیا اور آگے بڑھتے گئے، تو انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا کہ وہ ہمیشہ کوئی دین کی بات انہیں بتائی جاتی، کچھ اچھی چیز انہیں بتائی جاتی
تو اور یہ ایسی نشانیاں، عظیم الشان نشانیاں بھی ان کو دیکھنے کو ملتی، تو وہ گویا اس سے اپنا رخ پھیر لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ گویا یہ کھلی کھلی جادو ہے، یعنی کہ کھلا کھلا جادو ہے، یعنی چلتا پھرتا جادو ہے۔ تو یہ ہمارا جو مکمل بائیکاٹ کا جو چیپٹر تھا، یہاں پر الحمدللہ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کا کس طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا، کون کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپتے چھپاتے مدد کرنے کی کوشش کی، اور کون سے وہ لوگ تھے قریش میں سے جنہوں نے یہ تحریر کو چاک کرنے کا ارادہ کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، جمع ہوئے، یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی۔ تو یہ ساری چیزیں مکمل بائیکاٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے ہماری نشست میں اور ہم اگلا باب سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر اس چیپٹر میں ہم سیکھیں گے کہ ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وقت، یعنی کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے ان کی حیات میں یہ آخری بار قریش ان سے آ کر دوبارہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے گفتگو ہوتی ہیں، چلیں ہم کو دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ انہوں نے یہ جو بائیکاٹ تھا، بائیکاٹ کا سلسلہ تو ختم ہو گیا تھا، یعنی کہ اب وہ تجارت کرتے، ان سے نکاح بھی کرتے، یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کا رویہ ہوتا، جو تکلیفیں دینے کا سلسلہ جو ان کا تھا اور ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمانوں پر غالب رکھنے کا جو ان کا سلسلہ تھا، وہ ابھی بھی جاری رکھے ہوئے تھے وہ لوگ۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنے درینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چلی تھی۔ تو سمجھیں کہ یہ جو لاسٹ انہوں نے ان سے گفتگو کی ہے، اس وقت میں ابو طالب جو کی عمر ملتی ہے تقریباً 80 سال کی آپ کی عمر ہو گئی تھی، تو 80 برس کے جب آپ ہو گئے تھے واقعہ ہے، تو 80 برس کی عمر تھی آپ کی، اور اس عمر تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ وہ، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت کرتے، آپ کو بچاتے نا ان کفار و مشرکین سے، یعنی کہ آپ سمجھیں ایک طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو ان کی عمر لیکن اس وقت تک 80 سال کی ہو چکی تھی۔ کئی سال سے سنگین عالم و حوائد نے اور خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، یعنی کہ یہ جو شیب ابی طالب کے 3 سال تھے جس میں بائیکاٹ ہوا تھا نا، اس کی وجہ سے وہ نہایت ہی کمزور پڑ گئے تھے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو لوگ شیب ابی طالب میں زندگی گزار رہے تھے، وہ 3 سال مسلمانوں پر گزرے ہیں، وہ انتہائی تنگ گزرے ہیں، بہت تکلیفیں گزرے ہیں، بچے بلکتے ہوتے، بھوکے پیاسے ہوتے، بڑوں کا بھی یہی حال ہوتا، پتے کھا کر انہوں نے اپنے دن گزارے ہیں، تو کافی کمزوری ان کو ہو گئی تھی اس وجہ سے، ان 3 سالوں کی وجہ سے نا، ان کے خواہ مزمل یعنی کہ کمزور، اتنے کمزور ہو گئے تھے اور ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے دیکھیں کہ پہلے زمانے میں کم از کم اتنا ان کو آپ سمجھیں کرٹیسی ہوتی، ایٹ لیسٹ اتنی تو کرٹیسی ہوتی کہ جس کی حفاظت میں وہ شخص ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی حفاظت میں ہوتے نا،
تو جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہے ایٹ لیسٹ ان کی حیات میں طے کر لیا جائے، تاکہ ان کے گزرنے کے بعد اگر ہم کچھ کہیں ان کو تو اس سلسلے میں ہماری بدنامی نہ ہونا، کہ حفاظت میں رہتے ہوئے کرنے کی ہماری ہمت نہیں ہوئی، اس طریقے کا کوئی بات نہ آئے۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چاہا کہ ایک بار دوبارہ ہم ابو طالب سے بھی گفتگو کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو کریں۔ تو اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ تو ان کی آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ یہ ہمیشہ ایک کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ اگری کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے کہ ہم تمہاری یہ باتیں مان لیں گے، تم ہماری یہ باتیں مان لیں۔ تو اس طریقے کی اس بار بھی انہوں نے کچھ چیزیں سوچ کر وہ آئے تھے کہ ہم نے جو اب تک نہیں جن چیزوں پہ ہم راضی ہوئے تھے ان چیزوں پہ بھی ہم راضی ہو جائیں گے، لیکن تم بھی ہماری ان چیزوں پر راضی ہو۔ تو چنانچہ ان کے ایک وقت نے ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا آخری وقت تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہو جاتی رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ یعنی اللہ کی قسم ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے خوابوں میں نہ رہیں گے۔ یعنی کہ ان کو اس چیز کا بھی ڈر تھا کہ ابو طالب کی حفاظت میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین قریش کے ہر قبیلے میں پہنچ گیا تھا نا، سب گھروں میں کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو چکا تھا، ان تک دین کی بات پہنچ چکی تھی، تو ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اور زیادہ دین پھیلے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چاچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ان کے پاس ہمیشہ آپ سمجھیں اس کو اس طریقے سے کہ ان کے اندر یہ بات تھی کہ وہ اپنا نام کبھی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے نا، اور وہ ہمیشہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم سب سے پاورفل ہیں، اور سمجھنے کے اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں ان کا ہمیشہ یہ ماننا تھا کہ ابو طالب کی حفاظت میں رہتے ہوئے ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے، اگر ان کے مرنے کے بعد ہم تکلیف کوئی پہنچائیں گے اور ہم اس میں کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں عرب کے لوگ طعنہ دیں گے اور وہ کہیں گے کہ ان کی سرپرستی میں ان کی حفاظت میں تو ہم کچھ نہیں کر سکے، لیکن جو کچھ ہماری طاقت ہے وہ اب ہم ان کے گزرنے کے بعد ان پر آزما دیں۔ تو پھر اس چیز کا وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ تو بہرحال قریش کا یہ وقت ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفتگو شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہاشم، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی کل تعداد 25 تھی۔ تو 25 لوگ، تقریباً 25 لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے گفتگو کرنے لگے۔ تو ان میں آگے جو آپ سمجھیں ایک گروپ ہوتا ہے اور گروپ میں کوئی ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے یا 4-5 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پرومیننٹ ہوتے ہیں، جو سارے گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے اس گروپ آف 25 پیپل کو ریپرزینٹ کون کر رہا تھا، جن کے بھی میں نے نام لیے نا، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو سفیان، یہ سارے لوگ جو تھے ایمان نہیں لائے تھے نا، تو یہ سارے ان کے پاس پہنچے اور ان سے گفتگو کرنے لگے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔
ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں۔ وہ ہم سے ہمارے وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کہا، بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے ترازو نہ کرے گا، یعنی کہ ایک بار جو یہ گفتگو ہو جائے اور ایک اگریمنٹ پہ ہم آ جائیں تو کوئی بھی اس کو بریک نہیں کرے گا، یعنی کہ آپ جو ان کی باتوں پہ راضی ہو جائیں گے آپ اس پر قائم رہیں گے اور یہ لوگ جو آپ کی باتوں پہ راضی ہو رہے ہیں یہ اس پر راضی رہیں گے۔ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ فائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگاہ آ جائیں تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں، یعنی کہ جس کو آپ بھی ماننے لگے یا جس کو آپ نے بھی قبول کر لیا تو عرب کے جو ہیں آپ بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگین آ جائے گا، تو اس بات سے آپ کی کیا رائے ہوگی؟ تو بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کر دے۔ ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے، تو دوسرے لوگوں پر ان کی بادشاہت ہو جائے اور عرب کے لوگوں پر بھی ان کی بادشاہت ہو جائے، یعنی کہ سارا کنٹرول انہی کے ہاتھ میں آ جائے نا، اگر کہ وہ بات قبول کر لیں جو میں کہنے والا ہوں۔ تو ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگاہ آ جائے گا۔ تو یہ 4-5 قول ڈفرینٹ طریقے سے یہ راوی الگ الگ روایتوں سے جو یہ سیم سٹیٹمنٹ کو الگ الگ طریقے سے ملتا ہے ساری چیزیں کوٹ کی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقع میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا، وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اس سے مسترد کیسے کر دیں، یعنی کہ اس طریقے سے ان کے دلوں میں مال کی محبت، بادشاہی کی محبت تھی نا کہ ایک بات مان لینے سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ایک بات مان لیتے ہیں جو وہ کہنے والے ہیں تو وہ ایک بات مان لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عرب کی بادشاہی تمہیں مل جائے گی اور جو عجم ہے اس کے بھی زیر نگراں تم بن جاؤ گے اور اس کی بھی بادشاہی تمہیں مل جائے گی، تو یہ کیسے اس کو رد کرتے نا۔ تو آخر کار ابو جہل نے کہا، ابو جہل جو سب سے بڑا مشرک تھا، اس نے کیا کہا، اچھا بتاؤ تو وہ کیا بات ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک بات نہیں 10 باتیں بھی ہم ماننے کو تیار ہیں، کیونکہ تم جس قبیلے کو بلانگ کرتے ہیں وہ ہمارے نزدیک بہت معزز ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کو سب سے اہم درجے میں بتایا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تھالیاں بجا بجا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو، واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ تو ان کے سامنے آپ دیکھیں جب کبھی کوئی اچھی بات کہی جاتی تو وہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ تھالیاں پیٹتے ہنس کر بد کلامی اللہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اچھے رویے سے گفتگو نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ اس کو اپوز کرتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ اپوزٹ ہوتے نا، ان سے کوئی اچھی گفتگو کی جاتی تو they used to oppose it، ٹوٹلی اپوز کیا کرتے تھے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کم اہلکنا من بل الذین کفروا فی عزت و شقاق والقرآن ذی الذکر وعجیبونی ان جاءہم منذرین منہم قال قبلهم من قرن فنادوا ولا تعثوا حين مناصي عجل الآلهة إلا واحد إن هذا لشيء الذين كفروا هذا ساحر كذاب وانطلقوا المال منهم عن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجيب ما سمعنا بهذا في الملة آخرة إن هذا إلا إخلاق یرید بل یرید۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سواد قسم ہی نصیحت برے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا سرکشی میں اور ضد میں پڑے رہیں، ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا اور وہ چیختے چلاتے لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی اسی وقت، اور اللہ نے اس میں کیا ذکر فرمایا؟ اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ سرکشی میں اور ضد میں پڑے رہتے ہیں، اور انہی میں نہیں بلکہ ان سے پہلے ہی بھی بہت ساری قوموں نے ایسا ہی رویہ اختیار کیا تھا جن کو اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا نا۔ تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور جب وہ ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں نا تو اس میں وہ چیختے چلاتے، لیکن اس وقت ان کی توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ سمجھیں اب ہم اس دنیا میں ہیں، اس کوریلیشن میں میں یہ بات بتا رہی ہوں، آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک دین پہنچا کر چلے گئے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی ہدایت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پکڑ لینا ہے۔ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ توبہ کے دروازے بند کر لیے جائیں گے، سر پھونکا جائے گا نا۔ جب اس حالت میں دنیا کو تباہ و تاراج ہوتے ہوئے دیکھ کر اگر اس وقت بندہ توبہ کرے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ حالات کی بنیاد پر اللہ سے معافی مانگ رہے۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو نا۔ موت کو دیکھ کر موت کی تیاری کرنے کا مت سوچو، یعنی کہ
کسی کو یہ پتا چل جائے کہ وہ مرنے والا ہے تو obviously وہ چاہے گا کہ وہ اچھے کام کرے. اس حالت میں اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے. لیکن میں بات یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ قیامت کے آنے سے پہلے یعنی کہ توبہ کا دروازہ پورا بند ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کی طرف دوڑیں. انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے. تو یہ جو کفار و مشرکین ہیں ان کو یہ بڑا افسوس ہوتا کہ ہم ہی میں سے اٹھ کر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے قبیلے کے انہی کے ساتھ پلے بڑے انہی کے ساتھ رہنے والے شخص تھے نا. تو ان کو یہ بڑی چیز کھٹکتی کہ ہم میں سے ہی ایک شخص ہے جو انہیں اس بات کا تعجب ہوتا ہے کہ وہ انہی کے پاس کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے وہ ڈراتے ہیں نا. اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کو واحد مانو ورنہ پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں جس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر کہتے ہیں یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے. کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو. تو یہ جو انہوں نے باتیں کہی نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے دین پر ڈٹے رہیں گے, اللہ کی قسم ہم اپنے ہی دین پر رہیں گے اور ہم اپنے معبودوں کو پوجیں گے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے. یعنی ایک ہی معبود کو ہم نہیں مانیں گے بلکہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرائیں گے. تو اس کو رد کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر بتا دیا. یہ ایک سوچی سمجھی ان کی سازش تھی. ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی. یہ محض برائی گھڑاٹ ہے. یعنی کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے نا کہ یہ اپنے دین پر ڈٹے رہیں گے, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. ان سے کس نے کہہ دیا, ان کو کس چیز کی انہیں گارنٹی مل گئی کہ یہ کامیاب ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے واضح طور پر فرما دیا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ابو طالب کے سامنے جب ان کا آخری وقت تھا ان لوگوں نے ان سے آ کر گفتگو کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اتنی مختصر انداز میں آپ جامع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیثیں میں پڑھیں اور آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم الفاظ میں جامع گفتگو کیا کرتے تھے. یعنی کہ آپ سمجھے وہ بس ایک ہی سینٹینس ہوتا تھا لیکن اگر آپ سمجھنے کے لیے سمجھیں تو اس میں اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اتنے ساری چیزیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے ان مشرکین سے بھی کیا کہا کہ بس ایک ہی چیز کو تم مان لو تو تم سارے عرب کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے اور تمہیں ہر چیز پر فوقیت بھی مل جائے گی. تو بس ایک چیز جس کے لیے ماننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اللہ یعنی کہ تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو انہیں چھوڑ دو. لیکن اس پر بھی یہ لوگ ہمیشہ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں نا, نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی رخ پھیر لیتے ہیں. کبھی ان سے اچھی باتیں کہی جاتی ہیں تو بھی وہ رخ پھیر لیتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے بارے میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ یہ ایمان لانے کے نہیں ہیں. ان کو کتنا بھی کہہ لو یہ ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے, نہ تو سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں جو ان کو باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو گویا یہ اس جہنم کی آگ کا ایندھن جو انسان اور پتھر ہے اس میں یہ داخل ہونے والے ہوں گے. چلیں ابھی ہم یہ الحمدللہ ہم نے یہ والا بھی چیپٹر آج کمپلیٹ کر لیا. اگلا چیپٹر ہم سٹارٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو وہاں تک کرتے ہیں پھر وہیں سے ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں اپنا کنٹینیو کریں گے. تو اس کے بعد کا جو ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے غم کا سال. تو غم کا سال کسے کہا جاتا ہے؟ عام الحزن بھی کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو اگر آپ نے میرا لیکچر سنا ہوگا سیرت کے اعتبار سے تو ہم نے عقیدے کے حوالے سے جب لیکچر کیا تھا سیرت نبی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
تب بھی یہ بات آئی تھی کہ عام الحزن یعنی کہ غم کا سال، جسے غم کا سال کہا جاتا ہے، اسے غم کا سال کیوں کہا جاتا ہے نا، تو اس کی آج ہم اور بھی وضاحت دیکھیں گے۔ تو اسے غم کا سال موٹے موٹے الفاظ میں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو طالب، ان کی وفات ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ دنیا سے گزر گئے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ازواج مطہرہ جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، آپ کی سب سے چہیتی بیوی، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ تو دونوں جو سہارے تھے آپ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی دو سہارے تھے، یعنی گھر کے اندر آپ کی زوجہ مطہرہ، اور دنیا والوں کے سامنے آپ کے چچا آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے نا، آپ کے لیے ایک ڈھال کی طرح تھے، وہ ہر کسی سے آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ دونوں ہی لوگوں کا انتقال ہوا ہے اس سال میں، اسی لیے اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ تو ابو طالب کا مرض جو تھا وہ بڑھتا ہی گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شیب ابو طالب کی محصوری کے ختم کے بعد 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں ہوئی۔ تو یہاں پر ہم آج کی نشست میں ہم نے سنا نا کہ یہ جو مکمل بائیکاٹ کیا گیا تھا یہ کب ختم ہوا؟ 10 نبوی میں، محرم 10 نبوی میں یہ مکمل بائیکاٹ ختم ہوا تھا۔ تو اسی کے بعد یعنی تقریباً 6 ماہ بعد ابو طالب کی جو بیماری ہوئی تھی جس میں ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی، ان کا 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ تقریباً آپ سمجھے تب تھے رجب کی 10 نبوی کی رجب میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ تو یہاں پہ 2 قول ملتے ہیں، یعنی کہ کچھ قول کی روایت سے یہ ملتا ہے کہ ان کی وفات رجب میں ہوئی، کچھ قول کے مطابق خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 3 دن بعد ان کی وفات ہوئی، یعنی کہ دونوں کی وفات ہوئی، آگے پیچھے آپ سمجھیں۔ تو صحیح بخاری میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ یعنی کہ آخری وقت میں اپنی زندگی بھر تم جو ہے اپنے باپ داداؤں کے دین پر تھے نا، عبد المطلب کے دین پر تھے، اور کیا تم مرتے وقت اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ سے آپ کی گزارش کروں گا نا، اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا۔ تو پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ان کی روح قبض ہونے والی تھی، یعنی کہ بالکل موت کا وقت آ گیا تھا، تب بھی اپنے چچا جان سے بس یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بس لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ لیکن جو آخری بات لوگوں نے سنی جو ان کی زبان سے نکلی وہ یہی کہ میں اپنے باپ یعنی کہ عبد المطلب کی ملت پر ہوں، یعنی کہ انہی کے دین پر میں باقی ہوں۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک نہ روک دیا جاؤں، یعنی کہ کسی یعنی کہ آپ سمجھے نان مسلم غیر اسلام میں جو بنا اسلام لائے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ میں جب تک اس سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، یعنی کہ اپنے چچا کے لیے ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو اس سے ثابت ہو گیا قرآن مجید کی آیت سے کہ ہم کفار و مشرکین جو دین اسلام پر جن کا خاتمہ نہیں ہوا ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ ہمارے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو، ہمارے بالکل قریبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی جبکہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں. تو جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت، یعنی کہ اللہ کو واحد نہیں مانیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کریں گے، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، یعنی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. مغفرت کے معنی کیا ہے؟ مغفرت کے معنی یہی ہے نا کہ اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے سیئات و حسنات میں معطل فرما دے. تو یہی مطلب ہے مغفرت کا. تو جو ہم مغفرت کرتے ہیں وہ صرف ایمان والوں ہی کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم میں سے کوئی گزر جائے تو ایمان والا اگر وہ ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے اور کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی غیر مسلم جو ایمان میں داخل نہیں ہے وہ اگر دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت واضح طور پر آ گئی. آپ دیکھیں ابو طالب نے زندگی بھر 80 سال کی ان کو زندگی ملی، اتنا کلوزلی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا. اس کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر رہے، ہمیشہ ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، حفاظت کی، ایک ڈھال کی طرح ہمیشہ آپ کے لیے رہے. لیکن اللہ نے ان کے حق میں ہدایت نہیں لکھی، اور وہ جب دنیا سے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا ہی کے دین پر ہوں نا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ جو ہے جسے چاہتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے ایسی محفل میں بیٹھنے کے لیے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، جہاں پر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سے ہم کیسے غریب ہو سکتے ہیں نا. تو یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم اور رحم و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی مجلس سے جوڑا. چلیں ٹھیک ہے. اور یہ آیت بھی اللہ نے نازل فرمائی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی کہ آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہ بھی اللہ نے واضح طور پر قرآن مجید میں فرما دیا کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. اللہ جس کو ہدایت دے وہی دین پر چل سکتا ہے، اسی کو دین کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے اور وہی دین کے کاموں میں آگے آگے ہو سکتا ہے. تو اللہ کا بہت شکر مانے کہ اللہ نے آپ کو ایسی محفل میں بیٹھنے کا موقع دیا، اپنے گھر کے لائک فرام دا کمفرٹ آف یور ہوم آپ سن سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکتے ہیں. اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھیں. تو یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی. وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک خلا تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آبا و اجداد کی ملیت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک چلچلی جگہ میں رہیں گے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڑ میں ہوتے. تو اللہ نے بس ان کے لیے اتنی تخفیف کی، جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا اور اتنی مدد کی دین اسلام کی کہ ان کو بہت کم درجے کی جہنم میں عذاب دیا جائے گا نا.
جو سب سے گہری والی جہنم ہے اس میں ان کو نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جو سب سے آپ سمجھیں جہنم کے لیولز میں جو سب سے بیسک لیول کی جہنم ہوگی انہیں وہ جہنم دی جائے گی۔ ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے، تو انہیں اس طریقے کا عذاب دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے نا۔ تو جہنم کی لیولز میں سب سے بیسک لیول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہم کو ملے۔ تو چلیں آج ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جو کہا گیا، جو پڑھا گیا، جو سنایا گیا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جڑنے کو، اس پڑھنے کو، پڑھانے کو، اس سلسلے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنائے اور جہنم سے آزادی کا سبب بنائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جانے والا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے اور رمضان المبارک جو آنے والا ہے اس کے روزے رہنے اور اس کی جس طریقے سے قدردانی کرنی چاہیے وہ قدر کرنا ہمیں نصیب فرمائے، اس کے صدقے توفیل آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اہم گزارش جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہم ٹائم اسٹینڈرڈ میں ایسٹرن ٹائم اسٹینڈرڈ آج ہمارے پاس ٹائم زون چینج ہونے والا ہے، یعنی کہ ڈے لائٹ سیونگ اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو انڈیا میں جو آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کے پاس ٹائمنگ چینج ہو جائے گی، میرے پاس ٹائمنگ سیم ہی رہے گی 11 AM EST، لیکن آپ کے پاس ٹائمنگ ہو جائے گی 8:30 PM EST۔ جو ہم 9:30 کو ہماری مجلس اسٹارٹ ہوتی ہے، اب یہاں سے اگلی ہر نشست جو ہوگی وہ آپ کی 8:30 PM انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم ہوگی، اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہماری مجلس کا ٹائم چینج ہو جائے گا، وہ میں انشاءاللہ رمضان سے پہلے آپ کو بتا دوں گی۔ لیکن ابھی جو اگلا ہفتہ ہے اور شاید ایک اور ہفتہ ہے، بہرحال جو اگلا ہفتہ آنے والا ہے اس میں ہماری کلاس کا ٹائم کینیڈین ٹائم اسٹینڈرڈ سے ایسٹرن ٹائم اسٹینڈرڈ سے تو 11 AM ہی ہوگا، لیکن آپ کے ٹائم اسٹینڈرڈ سے وہ 8:30 PM EST ہو جائے گا، 9:30 نہیں رہے گا بلکہ 8:30 ہو جائے گا۔ تو کل بھی جو مجلس ہوگی عقیدے کے حوالے سے آپ کے ٹائم اسٹینڈرڈ سے آپ جوائن کریں گے 8:30 PM انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم، آپ کے 8:30 بجے آپ جوائن کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری جیسے مجلس ہوتی ہے ریگولرلی 1 گھنٹے کی، ویسے ہی ہوگی عقیدے کے حوالے سے انشاءاللہ کل۔ اس کا میں نوٹیفیکیشن انشاءاللہ واٹس ایپ پر بھی آپ کو دے دوں گی، لیکن میں یہاں پر بھی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ کل آپ کو جوائن کرنا ہے 8:30 PM ناٹ 9:30، 9:30 تک مجلس ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے میں اس کو بتا دیا میں نے آپ کو۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اسے فائدہ اٹھانے والا بنایا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔